دعا مل جانا کسی استاد کی، شیخ کی، پیر کی، اللہ والے کی، والدین کی، والدہ کی، والد کی، بہت اہم چیز ہے۔ اور اگر دعا مل جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کیا حال ہوگا اس کا، پھر آپ دیکھ لیجیے۔ اچھا، دعا میں بھی بہت ساری چیزیں مانگنے والی ہوتی ہیں، دعا میں بھی بہت ساری چیزیں مانگنے والی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ لمبی حیاتی دے، لمبی عمر کی دعا کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ تجھے رزق وافر دے۔ اب لمبی زندگی تو ہوگی لیکن ایڑیاں رگڑ رگڑ کے بیچارہ تھک گیا ہے، اور وہ یہ بیچارہ کہتا پھر رہا ہے کہ پتہ نہیں میری کتنے لکھی ہے۔ ہمارے تایا جان تھے 100 کے آس پاس کہیں فوت ہوئے، تو جب ان سے ملنے جانا، اپنے 3 جوان بیٹے اپنے ہاتھوں سے دفنائے انہوں نے، تو وہ بیچارے یہ کہا کرتے تھے کہ میری پتہ نہیں کتنے لکھی ہے، اللہ پاک یعنی باری نہیں آ رہی ہے، بندہ پریشان ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ ہم انسان جو جس پر وحی نازل نہیں ہوتی، اس کی دعا مانگنے کا اپنا ایک انداز ہوگا، اپنی ایک اوقات ہوگی، اس کی اپنی ایک حیثیت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوبصورت ترین دعا دی ہے ان لوگوں کو جو لوگ اس سلسلے سے وابستہ ہو جائیں۔ کون سے سلسلے سے؟ سلسلہ حدیث سے وابستہ ہو جائیں۔ جو لوگ اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے جوڑ دیں، ان کے لیے ایک دعا کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الفاظ ملاحظہ فرمائیے کہ نظر اللہ عبدا، اللہ تعالیٰ تر و تازہ، خوش و خرم، شاد آباد رکھے اس بندے کو۔ کون بندہ؟ سمع مقالتی، جو میری باتیں سنتا ہے۔ سمع مقالتی، میری باتیں سنیں، فحفظها، انہیں یاد بھی کر لے، پھر اس کو شوق ہو، اس کو پیار ہو، اس کو محبت ہو، اس کو لگن ہو اس بات سے کہ یہ میرے آقا کی باتیں ہیں، میرے نبی کی باتیں ہیں۔ اور فحفظها ووعاها، اور اچھے طریقے سے محفوظ کر لے، واداها، اور آگے بھی پہنچائے۔ فحفظها ووعاها واداها، اور آگے بھی اس کی تلقین کرے، آگے جہاں بھی مناسب انداز سے، بہترین انداز سے آگے اس کو کنوے کیا جا سکتا ہے وہ اس کا بھی معمول بنا لے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قیمتی ترین دعا اس بندے کو مل جاتی۔ خوش و خرم ہونا، آباد ہونا، تر و تازہ رہنا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ تو میں نے کہا کہ ایک چھوٹا سا حصہ، ایک چھوٹی سی نسبت مجھے اور آپ کو اس مجلس کی نسبت سے یہ حاصل ہو جائے گی کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے مستحق ہو جائیں گے۔ ہمیں یہ دعا ملنا شروع ہو جائے گی، اس دعا کی برکات ملنا شروع ہو جائیں گے، اور اس دعا کی قبولیت میں تو کوئی شک نہیں ہے نا ہمیں، پکی بات ہے، یہ تو دعا قبول ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہر دم یہ دعا قبول ہی قبول ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ شرف حاصل ہو جائے گا ہمیں۔ تو بہرحال میں نے کہا کہ ہم اس موقع پر انشاءاللہ عز و جل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔